أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے جسم کے مختلف حصوں خصوصاً ہاتھوں یا پاؤں کی انگلیوں کا سن ہو جانا یا سن محسوس ہونا۔ جان لے کے حیوانی ہو یا انسانی، تمام زندہ اجسام 4 اقسام کے ٹیشوز کا مجموعہ ہیں، اور اس کرۂ ارض پر موجود زندہ مخلوق میں انہی 4 اقسام کے بنیادی ٹیشوز کی بدولت ہی کاروباری زندگی رواں دواں ہے۔ دنیا کی تمام سائنسز ان 4 بنیادی ٹیشوز پر متفق ہیں، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے۔ صحت کے متعلق ہر طریقہ علاج کی اپنی تھیوری اور نظریہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ طریقہ علاج اپنے سسٹم کو سمجھ اور چلا رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز اور ریسرچ پیپرز شائع کیے اور پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جتنے مدلل اور مختصر انداز میں قانون مفرد اعضاء ان ٹیشوز کی بناوٹ اور ان کے آپس کے افعال اور تعلق کی وضاحت کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی سائنس میں موجود نہیں۔ اسی لیے یقینی تشخیص اور یقینی تجویز کا جو معیار اور اعتماد قانون مفرد اعضاء کے مطابق حاصل ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی اور طریقہ علاج کو حاصل نہیں۔ درست تشخیص کے ذرائع کچھ بھی ہوں، لیکن اصول اور قانون کی یقینی اور پختہ سوٹی کسی اور طریقہ علاج کے پاس موجود نہیں۔ لیکن اس مقصد اور معیار علاج کے لیے معالج کا تشخیص میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ فرض کیا آپ یا کوئی اور فی الحال نبض سے تشخیص کرنے کا ماہر نہیں ہوا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قارورہ یعنی پیشاب سے تشخیص کر سکتے ہیں۔ آپ کو پیشاب سے درست تشخیص کرنا نہیں آتا، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ آپ اصول کے مطابق سمجھیں کہ احساسات کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو جسم کا کوئی حصہ سویا محسوس ہوتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ سو جاتا ہے تو یہ تسکین اعصاب کی علامت ہے، اور اعصاب میں تسکین غدی تحریک سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی حصہ جسم میں سن ہونے کا احساس ہو تو اس کا واضح مقصد یہ تحلیل اعصاب کی علامت ہے، اور اعصاب میں تحلیل عضلات میں تحریک کے باعث ہی ہوتی ہے، اور ایسے مریض کی تحریک عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی ہوگی۔ سن ہونے کا مطلب احساسات کی رک جانا یا منقطع ہو جانا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سرجری کے دوران کسی حصہ جسم کو سن یا بے حس کر دیا جاتا ہے۔ وہ عمل تو عارضی طور پر دوائی کے زیر اثر نرس یا اعصاب کی کارکردگی کو کم یا مفلوج کیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ سب کچھ دوران خون کے مطابق خود بخود اور مستقل طور پر ہو جاتا ہے۔ متاثرہ مقام کی ضروریات غذا اور آکسیجن کی ترسیل متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور مرض کی شدت اور دورانیہ کی کمی بیشی کے مطابق مسائل صحت جنم لے رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ متاثرہ مقام کے ٹیشوز مردہ ہو کر گلنے سڑنے لگتے ہیں۔ سب سے واضح یہ مسائل شوگر کے مریضوں میں گینگرین فٹ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تمام طریقہ علاج اس گینگرین کو ایک زخم سمجھتے ہوئے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے اور جدید ترین اینٹی بایوٹکس آزمائے جاتے ہیں، نتیجہ لیکن صفر ہی رہتا ہے، اور ایسے مریضوں میں اگر صرف ان کی اعصابی تحلیل کو توڑ دیا جائے تو ان مریضوں کے کہے انکہے تمام مسائل بدن خود بخود بغیر کسی اضافی دوائی یا کوشش کے حل ہو جاتے ہیں۔ اکثر اطباء کرام یا وہ لوگ جنہوں نے ابھی قانون مفرد اعضاء کو ابھی پوری طرح نہیں سمجھا ہوتا پریشان ہوتے ہیں کہ علاج کے دوران مختلف مریضوں
کو مختلف تحریک یا مختلف مزاج کے ادویات ملا کر کیوں اور کس فارمولے کے مطابق استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک تحریک، تسکین اور تحلیل کے پورے چکر کو آپ اپنے لاشعور میں بٹھا نہیں لیتے اور اپنے فیصلے شعوری سطح پر سوچ سوچ کر طے کرتے رہیں گے، اس وقت تک ایک کامیاب اور مکمل معالج کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کمپیوٹر لاگرتھم کی طرح پلک جھپکتے میں ادھر ایک تحریک، تسکین اور تحلیل کا جز پکڑ میں آیا اور باقی دوسرے ٹیشوز کے مقامات خود بخود بغیر سوچے اپنے اپنے مقام پر ایک تصویر کی طرح ثبت یا فکس ہو جائیں۔ یہ سب کچھ میں اپنی تعلیمی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں اور مزید بتاتا بھی رہتا ہوں۔ جو لوگ میری معالجاتی ویڈیوز کو دیکھ اور سن کر ماہر معالج بننا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک پیچیدہ اور مشکل ہی نہیں بلکہ ایک لمبے راستے کا انتخاب کیا ہے، جبکہ جو لوگ میری علمی ویڈیوز کو دیکھ اور سن کر انہیں سمجھ کر تشخیصی امراض پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک آسان اور مختصر سیدھے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، جب عضلات میں تحریک تھی تو غدد میں تسکین اور اعصاب میں تحلیل تھی۔ اگر تو عضلات کی یہ تحریک کچھ دنوں سے تھی تو اس کا مطلب مرض ابھی ابتدائی درجہ میں تھی، تو اس کا علاج غدد کی تسکین کو تحریک میں بدل کر کرتے ہیں، لیکن چونکہ تحلیل اعصاب میں اپنے عروج پر پہنچ کر انتہائی درجہ تحلیل میں آ کر سن ہونے کی علامت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں ڈائریکٹ اعصابی غدی تحریک پیدا کریں گے جو عضلات کی مسکن تحریک ہے، جس کی بدولت مریض کو پہلے دن سے ہی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح جب مریض کا فاقہ 50% تک پہنچ جائے گا تو پھر معالج کا اختیار ہے کہ مریض کا علاج صرف اعصابی غدی اغذیہ و ادویہ سے جاری رکھے یا ان کے ساتھ غدی ادویہ و اغذیہ کو ملا کر علاج مکمل کرے۔ فارماکوپیا قانون مفرد اجزاء کے نسخہ جات علامات کے مطابق بہت اچھے رزلٹ دیتے ہیں، شدید، ملین اور اکثیر میں سے جسے چاہے استعمال کریں، لیکن ایسے مریضوں کو مربع گاجر اور مربع پیٹھا چاندی کے ورق میں لگا کر ضرور استعمال کروائیں۔ ایسے مریضوں کے خون کو پتلا رکھنے کے لیے سبز الائچی کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے، لہذا اس کا استعمال ضرور کروانا چاہیے۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست، احباب، جانے والے دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے رہا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔